السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قلب سلیم کے بارے میں اور سوچا آپ نے کچھ؟ کیا ہوتا ہے قلب سلیم؟ تڑپنے والا دل۔ کس کے لیے تڑپنے والا؟ اچھے کاموں کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو اس کی روشنی میں اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، مال کے لیے یا بیٹوں کے لیے یا والباقیات الصالحات کے لیے، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلی دو چیزوں میں سے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں کن چیزوں میں؟ دنیا کا لفظ بول کے آپ اس کو مبہم کر دیتے ہیں۔ اسپیسیفک بات کریں۔ جب قرآن نے مال اور بیٹوں کا ذکر کیا ہے تو پھر ان کو کہنے میں شرمانا کس بات کا؟ یا ہم ماننا نہیں چاہتے؟ کیا خیال ہے؟ ماننا نہیں چاہتے نا، اعتراف نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے ذریعے سے ہم آخرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو آخرت کے لیے یہ سب حاصل کرتے ہوں یا آخرت میں لگانے کے لیے؟ بہت کم۔ عام طور پر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں آخرت کا کتنا حصہ ہے، کتنا ہے، کتنے پرسنٹ، ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اولاد کو ہم کس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں، ان کی تربیت کس ڈھنگ پہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ ڈال رہے ہیں یا ان کے دلوں میں آخرت کی محبت زیادہ ڈال رہے ہیں؟ تو آخرت میں تو مال اور بیٹے اسی وقت کام آئیں گے جب ہم دنیا میں انہیں آخرت اورینٹڈ کر دیں، آخرت کے اعتبار سے ان چیزوں کو تیار بھی کریں اور فکر کریں۔ کیا واقعی ہم سب کو اپنی اولادوں کی آخرت کی اتنی فکر ہے جتنی ہمیں ان کی دنیا کی فکر ہے؟ سچے دل سے سوچیں، یعنی سچ بولیں اس معاملے میں کہ جتنی ہمیں ان کی دنیا کی فکر ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائیں، اپنے کام، جاب، کاروبار میں، شادی میں، اپنی خوشحال ازدواجی زندگی میں، اتنی ان کی آخرت کی تو فکر نہیں ہے، نہ اس کا غم ہے، نہ اس کی پریشانی ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی ایفرٹس پر کرتے ہیں وہ عموماً اسی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر مال اور بیٹوں کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا کہ یہ بری چیزیں، یہ نظریہ نہیں ہے اسلام کا۔ مال اچھے انسان کے لیے بہت اچھا ہے، دنیا پرست کے لیے برا ہے، برے انسان کے لیے بھی برا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی اچھے انسان کے لیے اچھی کوشش کے ساتھ اچھا نتیجہ لانے والی، لیکن اگر وہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند نہیں تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی ہم صبر کے بارے میں ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ صبر کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت کردار کسی نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، وہ آپ سنیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔ اس میں بھی میں غور کر رہی تھی اس سٹوری کو انالائز کرتے ہوئے کہ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو صبر کے قابل بھی بناتی ہے۔ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت ہے، کیونکہ جو انسان دنیا کے نقصان پر نقصان کو برداشت کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بڑی چیز کا یقین دل میں رکھتا ہے کہ جو یہاں اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ وہاں اس کو صبر کی وجہ سے بہتر شکل میں ملنے والا ہے، تو صبر بھی پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو سنیے۔ Last week's class on Sabr and last Friday's class on Khasm brought back memories of my Nani. My Nani lost 4 children and they all passed away suddenly. One of her daughters was 10, the other one 18, and passed away during childbirth. A son at around the age of 30 passed away of heart failure, and her youngest son in a car accident when he was 27. My Nani had so much sabr and we never saw her complaining or crying. She used to talk about her children with a smile on her face. Whenever she was visiting us, our relatives would mention and remind her about her children, and she used to say they were an amana from Allah subhanahu wa ta'ala. So He subhanahu wa ta'ala took them when it was their time to go. Our relatives and friends used to exchange looks and comment in a very sarcastic way. Itna bhi kya sabr ke aulad ko yaad karke bhi rote nahi hain. I remember we used to feel kind of embarrassed at our Nani's behavior, as especially women were expected to make a big deal and make others feel sorry for them if anyone from their family passed away.
no matter how long ago. She used to talk about her children sometimes, especially her youngest son, whom she was very fond of. She used to tell us that he completed medical school in 4 years instead of 5, and was doing very well as a doctor in the Pakistan Air Force. He got transferred from Karachi to Lahore, and on the way to Lahore passed away in a car accident. The driver of the car, my Mamu's wife, and their 1-year-old son were just fine. His body was brought to Lahore, and my Nani was still in Karachi, and told her family not to wait for her and bury him right away. My mother used to tell us that people used to talk about her and say that she had a very sakht dil, as she did not want to see her son for the last time. I used to wonder why my Nani was like that, but studying the Quran answered my question. My Nani used to tell us that she was married when she was around 8 years old and just in Chauthi Jamaat. She loved to read and understand and memorize the Quran from a young age. By reading the tafasir of the Quran and ahadith, her reading and writing skills developed, and no one could tell that she was not formally educated. I had heard the ahadith, which were mentioned in our Husn Akhlaq class, about the sabr Nabi sallallahu alaihi wasallam when his son Ibrahim passed away, and Sulaim's sabr as well from her when I was quite young. My Nana spent most of his youth working in London, England, while my Nani was in Lahore, and used to visit his family every 3 years. He moved back to Pakistan while he was still young and soon after passed away. My only Mamu who was there was in foreign service and was not around, and my Nani was left alone to take care of her mother-in-law. For more than 20 years she took care of her alone, as she passed away when she was quite old and frail, and my Nani never complained. She only once visited her son in Australia and left her mother-in-law with us for a while. In the mid-70s she moved to Canada, Ottawa, where my Mamu was working at that time. As always, every opportunity she got, she would convey the message of the Quran to others. Her family used to remind her sometimes with harsh words that she is in Canada now, and she should stop preaching and bothering people. She would just smile and never said, "Okay, I won't." Instead, she would say, "I heard you." When I think back, mashallah, she was so focused and would not let any opportunity go by. Anybody who came close to her did not leave without hearing some advice from the Quran or the Sunnah and a reminder about the Akhirah. She never continuously bothered people, but her message was short and sweet. And usually after doing her job and spending some time with the guests, she would go to her room and read the Quran or Hadith books. Soon after she had come to Canada, we got the news of the sudden death of my cousin, who was just 21 and an officer in the Air Force. He was the 1-year-old son of my Mamu when he passed away in the car accident, and very dear to all of us, especially my Nani. All of my Mamu's family friends were informed, and the house was full with family and friends. The first thing everyone asked was how my Nani was taking the tragic news. Some said she is in a state of shock. Some, she is too old to comprehend what is going on. We all knew that she had always been patient at times like these, but agreed that she is in a state of shock. An old Pakistani lady, not crying at the death of her most beloved grandson, was against the norm. I remember it was around Maghrib time when I went to see her. She was in her room getting ready for Salah. She looked at me, a few tears rolled down her cheeks, and I hugged her and wept. She asked me to sit next to her and was quiet for a while. Then in Punjabi she said, "The eyes shed tears, the heart aches, but my tongue won't say anything that is displeasing to Allah." She read Maghrib Salah, and after that she opened her Tafhimul Quran and started reading it. I wished that I knew at the time what to say to her, appreciate her sabr at least. Instead she said to me, "Don't be sad. Pray that Allah subhanahu wa ta'ala makes his journey easy for him. Today he is gone and tomorrow we will follow him, and I hope to meet them all one day, inshallah." It was her du'as that my Mamu started the first Islamic school in Ottawa in the mid-70s. May Allah subhanahu wa ta'ala give them all a good place in the hereafter, inshallah. عام طور پر پڑھنا، پڑھانا، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عمل کرنا اور عمل کر کے دکھانا، اور پھر ایسے میں عمل کر کے دکھانا جب آپ کے عمل کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہو، جب اس کو بھی غلط لیا جا رہا ہو، اس میں انسان پھر صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب تک اللہ کا ڈر لوگوں کے ڈر پہ غالب نہ آ جائے اس وقت تک صحیح کام نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے تو عمل بھی نہیں ہو پاتا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی باعمل بنائے. اوکے، آگے چلتے ہیں. سبق نمبر 193، لیسن نمبر 193، آیت نمبر 105 سے 140 تک، آیت 105 to 140. لفظی ترجمہ: کذبت، جھٹلایا، قوم نوح، قوم نوح نے،
المرسلین رسولوں کو، اذ قال لہم جب کہا ان کو، اخوہم ان کے بھائی نے، نوح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور اطاعت کرو میری، وَمَا أَسْأَلُکُم اور میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں اجر میرا، الا مگر، علی رب العالمین رب العالمین کے ذمہ، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور اطاعت کرو میری، قالو انہوں نے کہا، انؤمن لک کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر، واتبعک اور پیروی کی ہے تیری، الارذلون خسیس لوگوں نے، رذیل ترین لوگوں نے، گھٹیا لوگوں نے، قال کہا، وما علمی اور نہیں علم میرا، بما کانو ساتھ اس کے جو ہیں وہ، یعملون کرتے رہتے، ان حسابہم نہیں حساب ان کا، الا مگر، علی ربی میرے رب کے ذمہ، لو تشعرون کاش تم شعور سے کام لو، وما انا اور نہیں ہوں میں، بطارد نکالنے والا، المؤمنین ایمان لانے والوں کو، ان انا نہیں میں، الا مگر، نذیر مبین ڈرانے والا کھلم کھلا، قالو انہوں نے کہا، لئن لم البتہ اگر نہیں، تنتہی تو باز آیا، یا نوح اے نوح، لتکونن البتہ تو ضرور ہوگا، من المرجومین سنگسار کیے ہوں میں سے، قالا کہا، ربی اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے، کذبونی جھٹلایا ہے مجھ کو، فافتح پس فیصلہ کر دے، بینی و بینہم میرے اور ان کے درمیان، فتحا فیصلہ کرنا، ونجنی اور نجات دے مجھ کو، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، ثم اغرقنا پھر غرق کر دیا ہم نے، بعد اس کے بعد، الباقین باقی رہنے والوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیا البتہ ایک نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا، لہوا البتہ وہی، العزیز الرحیم زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے،
کذبت جھٹلایا، عادو عاد نے، المرسلین رسولوں کو، اذ قال لہم جب کہا تھا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں اجر میرا، الا مگر، علی رب العالمین رب العالمین کے ذمہ، اتبنون کیا تم بناتے ہو، بکل ریع ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون کھیلتے ہو، وتتخذون اور تم بناتے ہو، مصانع محلات، لعلکم شاید کہ تم، تخلدون تم ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ اور جب تم پکڑتے ہو سختی سے، بطشتم پکڑتے ہو تم، جبارین سرکش ہو کر، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور اطاعت کرو میری، واتقوا الذی اور ڈرو اس ذات سے، امدکم جس نے مدد دی تم کو، بما ساتھ اس کے جو، تعلمون تم جانتے ہو، امدکم اس نے مدد دی تم کو، بانعام ساتھ مویشیوں کے، وبنینا اور بیٹوں کے، وجنات اور باغوں کے، وعیون اور چشموں کے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے، قالو انہوں نے کہا، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اوعظت خاطو باز کرے نصیحت کرے، ام لم تکن یا نہ تو ہو، من الواعظین نصیحت کرنے والوں میں سے، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، خلق عادت، الاولین پہلوں کی، وما نحن اور نہیں ہے ہم، بمعذبین عذاب دیے جانے والے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاہلکناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیہ البتہ ایک نشانی ہے، وما کان اور نہیں ہے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا،
لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. نوح المرسلین، کذبت جھٹلایا، قوم نوح قوم نوح نے، المرسلین بھیجے ہوں کو، رسولوں کو، مرسل کی جمع ہے. کذبت یہاں مؤنث ہے کیونکہ قوم اسم جنس ہے جو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. کذبت قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم. نوح علیہ السلام تو ایک ہی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن قوم نے سارے رسولوں کو کیسے جھٹلایا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام پیغمبروں کی تعلیم ایک ہی تھی. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو پیغام پہنچایا جو کئی 100 سال کے عرصے پہ محیط تھا. تو اس طویل زمانے میں انہوں نے اتنا کام کیا جو کئی رسول کر سکتے تھے. یعنی بعد کے ادوار میں آپ دیکھیں تو اتنے عرصے میں کئی ایک رسول آئے. تو قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. تو پھر یہاں جمع کا صیغہ کیوں؟ بطور تعظیم کے. یعنی ایک معنی تو وہ جو پہلے بتایا، اور دوسرا معنی یہاں مرسلین سے مراد نوح علیہ السلام ہی، لیکن ان کے لیے جمع کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تعظیم کے لیے. اور ان کی تعظیم اس طرح کیوں؟ کیونکہ انہوں نے باقی پیغمبروں کے مقابلے میں ایک طویل عرصے تک یہ پیغام پہنچایا. لیکن زیادہ راجح معنی پہلا ہی ہے، کیونکہ دیگر پیغمبروں کے جھٹلانے کے لیے بھی یہی ایکسپریشن استعمال ہوا ہے. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کو ان کے بھائی نے. اخوہم کن کا بھائی؟ قوم نوح کا بھائی. کون؟ نوح علیہ السلام. اور یہاں اخوت سے مراد اخوت نسبی ہے، اخوت قومی ہے، اخوت دینی نہیں. اخوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بردرز ان اسلام ہوتے ہیں اور ایک بردرز ان ریلیشن ہوتے ہیں. تو یہاں نوح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، کس میں؟ ان ریلیشن، دین میں نہیں، دینی بھائی نہیں. اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے. کیا کہا؟ الا تتقون، کیا لا نہیں، تتقون تم ڈرتے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم آخرت کے انجام سے نہیں ڈرتے. نوح علیہ السلام بالکل ابتدائی دور کے پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کی تعلیم کے جو نکات ہیں ان پر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو پیغام دیا. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان سب کو جو تم سے پہلے تھے. اور ان سب پہلوں میں نوح علیہ السلام کی قوم بھی شامل ہے. ان کو بھی پیغمبر نے آ کے کیا کہا؟ الا تتقون. اور قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کیا پیغام لائے ہیں؟ لعلکم تتقون. تو عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ پیغمبروں کے بھیجے جانے کا اصل مقصد اور غرض کیا ہے؟ لوگوں میں کیا پیدا کرنا؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر. کیونکہ اللہ کا ڈر ہر اچھے عمل کی بنیاد ہوتی ہے. اللہ کے ڈر کے بغیر انسان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں کوئی دوسرا محرک، موٹو اتنا زبردست نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا ڈر اور تقوی. جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اس سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر جگہ اچھا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ہر سچویشن میں اچھا بننا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کا ڈر ہٹ چکا ہوتا ہے. وہ تنہائی میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں بھی اچھا ہوتا ہے. وہ کسی مشرق کے ملک میں ہو تب بھی، وہ مغرب کے ملک میں ہو تب بھی، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے.
اور وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو کوئی بھی شخص حقیقی معنوں میں اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی اور بنیادیں ہیں اچھے عمل کی، یعنی ایک احسن عمل کی بنیاد کیا؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. تو جتنی بھی اور بنیادیں ہیں، مثلا دنیا کا کوئی فائدہ، شہرت کی خواہش، لوگوں کا ہر دل عزیز بننے کی خواہش، یا نیکی کے پرچار کی خواہش، یہ سب حقیر اور عارضی بنیادیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مطلب حاصل ہو گیا، یا یہ کہ جہاں اس کی ضرورت نہ ہوگی وہاں انسان اچھے عمل کو بھی خیر باد کہہ دے گا، خدا حافظ کر دے گا، کہ یہاں چونکہ اچھا بننے سے مجھے فائدہ کچھ نہیں، لہذا اچھا بننے کی ضرورت نہیں. لیکن جب انسان اللہ سے ڈر کر اچھے کام کرتا ہے تو پھر وہ کہیں پر بھی ہو، خواہ اس کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، کوئی اس کی تعریف کرے یا اس پر تنقید کرے، اس کو کوئی برا ہی کہے، پھر بھی وہ اچھا کام نہیں چھوڑتا. یہ ہے وہ اصل استقامت جو انسان کو حقیقی معنوں میں اچھا بناتی. اور یہی کردار تھا صحابہ کرام کا، جو آپ پر ایمان لائے اور پھر آپ کے اندر ایسی زبردست اخلاقی بنیاد پیدا ہوئی کہ جس سے سب چیزیں آسان ہو گئی. اور جب تک یہ نہیں، کسی کے پش کرنے پہ، کسی کے دھکا لگانے پہ، کسی کے مجبور کرنے پہ اچھا کر لیا، پھر وہ اگر نہ رہا دھکا لگانے والا تو پھر بیٹھ گیا، اس کو عمل صالح نہیں کہتے. تو پیغمبروں نے آ کر لوگوں کے اندر کیا پیدا کرنا چاہا؟ اللہ کا تقویٰ. اور جب بھی یہ دینی تعلیم دی جائے گی کہیں بھی، تو اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ لوگ ہم سے نہ ڈریں، پڑھانے والوں سے نہیں، ان کی خاطر کچھ نہ کریں، بلکہ اللہ سے ڈریں. کیونکہ کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی کسی کو انعام دے سکتا، نہ کوئی کسی کو سزا دے سکتا ہے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام اپنے لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ الا تتقون. جو ہے یہاں حمزہ استفہامیہ ہے، کیا نہیں تم ڈرو گے؟ کیا نہیں تم ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین. انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار. امین کا لفظ امن سے بھی ہو سکتا ہے اور امانت سے بھی. رسول امین، رسول ہوں امن والا، یعنی امن یا پیس کا پیامبر. کیونکہ اللہ کی نافرمانی معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کرتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی. تو رسول آ کر اصلاح کرتے ہیں، اور اصلاح سے کیا ہوتا ہے؟ امن پیدا ہوتا ہے. جب ہر ایک کو اس کا حق مل جائے، ہر ایک کو اس کا مقام ملے، تو معاشرے میں امن ہوتا ہے. اور اگر اس کو امانت سے لیا جائے تو معنی کیا ہے؟ کہ میں ایسا رسول ہوں جو امانت دار ہوں. امانت دار کو پھر دو طرح سے آپ لیں. ایک، دنیاوی معاملات میں میری پچھلی ساری زندگی نبوت سے پہلے امانت کی آئینہ دار تھی، امانت سے بھرپور تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ آپ کو کیا کہتے؟ الامین. آپ کی پہچان ہی یہی تھی، الامین. اور اسی طرح باقی پیغمبر بھی الامین ہی ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ایک امین شخص رہا ہوں، اور دوسرے، اپنے پیغام کے پہنچانے میں جو کچھ میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں اسے آگے دینے میں مکمل طور پر امانت دار ہوں، معتبر ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں. اور پیغمبر کے لیے ٹرسٹ وردی ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. کس معاملے میں؟ خاص طور پر عام معاملات میں، عام طور پر، لیکن خاص طور پر ادائیگی رسالت کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ جو کچھ دے بس اتنا ہی آگے پہنچایا جائے، نہ زیادہ نہ کم. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو وہاں بھی اسی امانت کا ذکر ہے کہ جو دیا گیا ہے وہ آگے دے دو، چاہے لوگوں کو پسند آئے اور چاہے پسند نہ آئے، چاہے اس پر لوگ آپ سے راضی ہوں اور چاہے اس پر لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں. اس کو جو کا تو پہنچا دو.
یہ ہوتی ہے امانت، اور یہی ذمہ داری علماء امت پر آتی ہے. یاد رکھیے اور اچھی طرح کان کھول کر اس بات کو سن لیجئے کہ دین کی بات آگے پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، معمولی چیز نہیں ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جو دل میں آئے دین کے نام پہ کہتے چلے جائیں یا منمانی باتیں کر کے اس کو دین سے منسوب کر دیں. صحابہ کرام خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا کہ کہیں میں کوئی زائد بات، فالتو بات آپ کے ذمہ نہ لگا دوں. لیکن جب خدا کا خوف نہیں ہوتا لوگوں میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت باتیں دین کے ذمہ کر دیتے، سنی سنائی باتیں دین کے نام پہ پیش کرتے، یا پھر خود کی باتیں پیغمبر کی باتیں بتا کے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے لگتے ہیں، یا حدیث کو قرآن بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن میں آیا، حالانکہ کہیں قرآن میں نہیں آیا ہوتا. یہ سب خیانت میں شمار ہوتا ہے. دین کی بات اتنی ہی بتانی چاہیے جتنی صحیح طور پر معلوم ہو. جو نہ معلوم ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. اور اس میں کوئی شرم اور کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے لا علمی میں کوئی ایسی بات ہو جائے اور پھر پتہ چل جائے تو اس کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اسے مان جانا چاہیے کہ ہاں یہ بات ایسے نہیں تھی، دراصل ایسے تھی، تاکہ وہ صحیح طور پر پہنچائی جائے. اگر کوئی غلطی بتائے تو اس پر ناراض نہ ہوا جائے کہ تم شاگرد ہوتے ہوئے ہماری توہین کر رہے ہو. اس میں نہ استاد کی توہین ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور کی، کیونکہ اللہ کا دین اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ویسا ہی پہنچایا جائے جیسا وہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی. کیا؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اور پھر فأداها كما سمعها، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ کر جس نے میری کوئی بات سنی پھر اس کو یاد رکھا اور اس کو ویسے ہی آگے پہنچایا جیسے سنا تھا، پوری پریسیژن کے ساتھ. کما سمعها، اپنے دل سے کوئی باتیں نہیں اس میں ملائی. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں، اور جب وہ امین ہوتے ہیں تو پھر ان کو ماننے والوں پر لازم آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری بات مان جائیں، پوری طرح ان پہ ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں، چاہے اس میں فائدہ نظر آئے اور چاہے اس میں نقصان. کیونکہ انسان کو یہ پھر یقین ہوتا ہے کہ میری کامیابی اور میری نجات اسی کے ماننے میں ہے. تو انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ، پھر دہرایا کہ اللہ سے ڈرو. پہلے تو سوال کیا الا تتقون، ڈرو گے نہیں؟ اور پھر کیا کہا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور اطاعت کرو میری. یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میں ٹھیک ٹھیک تمہیں پہنچا رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، کوئی ایسی چیز نہیں اختیار کرتا جو نہیں کرنی چاہیے. تو تمہارا فرض بھی یہ بنتا ہے کہ تم بھی اس چیز کو پورے کا پورا لے لو اللہ سے ڈر کر. اور کس طرح؟ وَأَطِيعُونِ، میری بات مان جاؤ. جو کچھ میں تمہیں اللہ کے نام سے دے رہا ہوں یا اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس کو لے لو، میری بات مان جاؤ، جو دے رہا ہوں لے لو، کیونکہ مجھ میں وصف امانت ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، تو اس لیے میری بات مانو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کیوں ضروری ہے اور پیغمبر کی اطاعت کیوں فائدہ مند ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے اپنے پیغام میں. ہاں، اور صرف نوح علیہ السلام کی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم کی گئی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر کس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور نی اصل میں کیا تھا؟ نی، یہ زیر جو ہے نا، یہ ضمیر کی جو یا نسبت ہے،
متکلم کی اس کو واضح کر رہی. وما اسألکم، اور نہیں میں مانگتا تم سے، سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، کس پر؟ تبلیغ کے کام پر، فریضہ رسالت کی ادائیگی کے کام پر میں تم سے نہیں سوال کر رہا، مانگ رہا. من اجرن، کوئی اجر، کسی قسم کا اجر. اور اجر کہتے ہیں صلے کو، اجرت کو، معاوضے کو، بدلے کو. میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا کہ تم گھبرا کے بھاگ جاؤ. ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمہ، میرا اجر اس کے پاس ہے. تو جب میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، کوئی مادی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر تمہیں کیا مشکل ہے اس چیز کو لینے میں جو تمہیں بغیر کسی مال خرچ کیے کہ مل رہی ہے یا مفت میں مل رہی ہے. سورۃ ہود 29 میں بھی آتا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. وہاں خاص طور پر لفظ مال ہے، یہاں اجر ہے اور وہاں مال، یعنی مادی شکل میں یا مال کی شکل میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. ان اجریہ الا علی اللہ، کیونکہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. دین کے کام پر دنیا کا کوئی فائدہ نہ سوچنا، یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق ہے. یہ اخلاق کب پیدا ہوتا ہے اور یہ کردار کب انسان کے اندر آتا ہے؟ جب اس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کسی محنت کرنے والے کا اجر نہیں مارے گا. یہ چیز انسان کو مطمئن کر دیتی ہے. دنیا میں کسی بھی شکل میں اگر انسان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا اس کام کا، تو انسان کو اس پر کبھی بھی رنجیدہ یا غمگین نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، یا مالی اور مادی معاملات انسان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کریں، انسان کو شیکی نہ کریں کہ پھر میری دنیا کا کیا ہوگا، اور دنیا میں تو اس کام کا کوئی فائدہ حاصل ہو نہیں رہا، تو کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تھا کہ میں اس وقت کو کسی اور کام میں لگاتا اور اتنا کماتا. یہ کہتے ہوئے انسان بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ آخرت کے لیے کما رہا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے، کہیں بڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو دنیا میں انسان حاصل کرتا ہے وہ نظر آتا ہے فوراً، اور جو آخرت کا ہے وہ کل نظر آئے گا اس دنیا کے بعد. فاتقوا اللہ واتیعونی، پھر دہرایا اسی بات کو جو تعلیم کا اصل خلاصہ ہے، جو پیغمبروں کے آنے کا اصل مقصد ہے. کیا؟ اللہ کا ڈر، تقوی اور پیغمبر کی اطاعت. تقوی انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، اخلاص، اور پیغمبر کی اطاعت تو گویا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو مل کر عمل صالح بناتا ہے. ان دو شرائط سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں مل کر کیا بنتی ہیں؟ عمل صالح. اللہ کی خاطر کام کرنا اور پیغمبر کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق یا طریقے کے مطابق. یہ تھا خلاصہ نوح علیہ السلام کی تعلیم کا، جو کچھ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو بتایا. اب دیکھیے قوم کا ریئیکشن کیا تھا. قالو، وہ کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم ایمان لے آئیں تجھ پر، بات مان جائیں تیری. آمنا لی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا. کیا ہم تیری اطاعت کریں، تیری بات مانیں، تیری تصدیق کریں. واتبعک، حالانکہ پیروی کی ہے تیری الارذلون، سب سے گھٹیا لوگوں نے. ہم تیری بات کیسے مانیں جبکہ تیرے فالوورز معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں؟ کوئی تک بنتی ہے اس جواب میں؟ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے اور ان کا دھیان کہاں لگا ہوا ہے؟ کہاں دھیان لگا ہوا کہ اچھا مثلاً پیغمبر آیا، اس نے کہا کہ ایمان لے، اب یہ سوچ رہے ایمان لائیں کہ نہ لائیں. اچھا اب چونکہ دنیا کی محبت رکھنے والے ہر چیز کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا پھر کیا مادی فائدہ ہوگا.
ہمارے کانٹیکٹس کن لوگوں کے ساتھ بڑھیں گے، ہمیں ان لوگوں کی کمپنی سے کیا حاصل ہوگا، ہمارے مددگار کون ہوں گے، وہ گھٹیا لوگ جو معاشرے کے مال اور عزت میں سب سے کم ہیں. تو جہاں وہ موجود ہیں وہاں جانے سے تو ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں دنیا میں. تو ہم ایسے پیغمبر کو نہیں مان سکتے جس کے آس پاس غریب سے لوگ ہیں. یہ بات وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے پیغمبر کو نہیں مان سکتے کہ جس کے فالوورز غریب، فقیر، مسکین، خستہ حال لوگ ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ جا ملتے ہیں تو پھر ہمارے اسٹیٹس میں کمی آتی ہے، نیچے آنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا جو ایسا کبھی کیا نہیں، ایک جگہ مل جل کے کام کرنا پڑے گا، یہ تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ سے اوپر رہے ہیں. تو اب اپنے سے کم سٹیٹس والوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ان کے راستے میں حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئی. اور یہ جو لفظ ہے نا ارذلون، یہ ارذل کی جمع ہے، را ذال لام اس کا روٹ ہے. حقارت کے قابل، قبیح، کمینہ، نکما، گھٹیا، ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ارذل جو ہے یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، فقراء غرباء کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ناسمجھ اور گھٹیا قسم کے لوگ جو کسی معاشرے کی سب سے نچلی کلاس ہوتی ہے کہ جن کا کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں. تو یہاں ارذل ریلیٹیولی کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ارذل. اللہ کے یہاں ارذل نہیں ہے، اللہ کے یہاں ارذل نہیں ہے. اور پیروی کی ہے تیری سب سے زیادہ نکمے لوگوں نے، سب سے کمتر درجے کے لوگوں نے، تو اس لیے اب ہم تیرے پاس نہیں آ سکتے. قالا، پیغمبر نے کہا، وما علمی، اور نہیں میرا علم یا نہیں مجھے معلوم. یہاں ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ما استفہامیہ بھی. اور مجھے کیا معلوم، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے. نہیں علم میرا، علمی کیا ہے، کون سا مرکب ہے، اضافی. علمی میرا علم، یعنی میرے پاس جو علم ہے، جو علم میں پوزیس کرتا ہوں، اس کے اعتبار سے تو مجھے نہیں پتا. وما علمی، اور پھر نہیں میرا علم یا کیا مجھے معلوم، بما ساتھ اس کے جو کانو ہیں وہ یعملون وہ کرتے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا کام کاروبار کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے. میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ پیغمبر کا کام کسی آنے والے کی شکل اور اس کے لباس اور اس کے پیشے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا نہیں، کیونکہ پیغمبر تو سب کے لیے ہوتا ہے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی، ان پڑھ کے لیے، مالدار کے لیے، فقیر کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، سمجھدار کے لیے، ناسمجھ کے لیے، انتہائی ذہین کے لیے، ایک عام سمجھ رکھنے والے کے لیے، سب کے لیے ہوتا ہے. تو میرا یہ کام نہیں کہ میں ان کے پیشے معلوم کروں. تو یہاں یا ملون اور عمل سے مراد ایک تو ان کا پیشہ ہے، کیونکہ ارذل وہ پیشے کے اعتبار سے کہتے تھے لوگوں کو، اور دوسرا ان کے دل کا حال، کہ مجھے ان کے دل کا حال معلوم نہیں کہ وہ یہ سب کام کیوں کر رہے ہیں، ایمان کیوں لا رہے ہیں، آخرت کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے، ان کے محرکات کیا ہیں. اور نہیں علم میرا اس بارے میں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے کام کاروبار اور ان کے محرکات اور موٹیوز، ان چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں. اس سے ہمارے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے؟ دین کی تعلیم دینے والوں اور دین سکھانے والوں کو اس آیت کی روشنی میں کیسا ہونا چاہیے کہ جو بھی سیکھنے آئے اسے قبول کرے. اگر کوئی آ کے کہے اوہ فلاں درس میں یا فلاں مجلس میں جائیں، وہاں تو فلاں آتے، یا گھٹیا یا ان کے خیال میں بڑھیا، یا یہ کہ فلاں کا تو بیک گراؤنڈ یا ماضی اتنا خراب ہے، فلاں چور ہے، ڈاکو ہے، اب وہ بھی جا کے تو دیندار بننے بیٹھ گیا ہے، تو ایسی مجلس میں ہم نہیں جائیں گے جہاں وہ فلاں آتا ہے یا فلاں جاتا ہے. بعض اوقات لوگ اپنے نہ آنے کو، خود نہ سیکھنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آنے والوں پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، ان کی خرابیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بلیم کرتے ہیں سکھانے والے کو، بتانے والے کو.
حالانکہ اس کا یہ کام نہیں کہ وہ آنے والوں کی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری معلوم کرے اور ان کے سٹیٹس معلوم کرے اور ان کی پچھلی زندگی کی خرابیوں کی لسٹ حاصل کرے. قال وما علمی، کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے یا ان کی نیت کیا ہے. ان حسابہم، نہیں ان کا حساب. اب یہ جو دوسرا معنی ہم نے کیا تھا نا نیت کا حال، تو اسی ریفرنس سے پھر یہ ہے کہ نہیں ان کا حساب الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمہ. یعنی ان کی نیت کیا ہے، ان کے موٹیوز کیا ہے، یہ میرے رب کو پتا ہے، وہی ان کا حساب لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا. اور پھر یہ بھی کہ ان کی اصل ویلیو کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے، وہ واقعی ارذل ہیں یا وہ افضل ہیں، اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہیں. لو تشعرون، کاش تم شعور رکھتے، کاش تمہیں کچھ سمجھ ہوتی. عام طور پر ایسے اعتراضات اٹھانے والے خود کو بہت ذہین سمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے بارے میں خوب رائے دے سکتے ہیں، ججمنٹس پاس کر سکتے ہیں، لیکن ہوتے خود شعور سے آ رہی ہیں. لو تشعرون، کاش تم شعور رکھتے کہ ان کے باطن کا محاسبہ کرنا میرا کام نہیں. وما انا، اور نہیں میں، بطارد، بے جو ہے یہاں زائد ہے. زائد کیوں آتی بے؟ ایمفیسس کے لیے. طارد، طرد کس کو کہتے ہیں؟ پھینک دینے کو، پھینکنے والا، ہانکنے والا، حقیر سمجھنے والا. نہیں ہوں میں پھینکنے والا المؤمنین، ایمان لانے والوں کو. کہاں سے پھینکنے والا؟ اپنی مجلس سے گرانے والا، اپنی نگاہوں سے گرانے والا، اور تمہاری باتوں میں آ کر ان کی حیثیت کو کمتر سمجھنے والا. میں نہیں ہوں، میرا یہ کام نہیں، اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان انا، نہیں میں، الا، مگر. ان کا معنی نہیں کیوں کیا جا رہا ہے یہاں؟ اللہ کی وجہ سے. نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. لہذا ہر طبقے تک پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ دین کا پیغام سب طبقات کے لیے، اور اسلام میں طبقاتی تقسیم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کلاس سسٹم اسلام کا نہیں، غیر اسلام کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کو رنگوں اور نسلوں اور زبانوں اور طبقوں میں بانٹنا اسلامی طریقہ نہیں. وہاں کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. کسی انسان کی قدر و قیمت اس کے مال اور دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے نہ ہوگی. اس کے برعکس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کی بھی قدر و قیمت اس کے تقوی اور خدا خوفی کی وجہ سے ہوگی. دنیا میں لوگ کیا ہیں اور کیا نہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، اس کا معاملہ اور اس کا حساب لینا ہمارے ذمہ نہیں. لوگوں کی باطنی اور چھپی باتوں اور ان کے اندر کے محرکات کو پرکھنا ہمارے ذمہ نہیں. پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے پیغام دیا، ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو ادا کر دے. اب دیکھیے کہ اس سے جو اخلاق ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے، تعلیم دینے والوں کے لیے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ سبھی اسلام کے نمائندے ہیں نا. پیغمبر کے بعد امت وارث ہے اس کام کی، کہ جب کوئی شخص دین کے سیکھنے کے لیے آئے، پڑھنے کے لیے آئے، جاننے کے لیے آئے، معلوم کرنے کے لیے آئے، وہ بظاہر کسی بھی حال حلیے میں ہو، کسی بھی شکل و صورت میں ہو، وہ کچھ بھی ہو، تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اسے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ گھبرا کے ڈر کے بھاگ جائے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچے مسجد جاتے ہیں، ان کا واسطہ کسی ایسے سے پڑ جاتا ہے کہ جو ان کو ڈانٹ ڈپٹ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دوبارہ کبھی نہیں آتے. بعض اوقات کوئی لا علم ناسمجھ شخص کسی مجلس میں آ جاتا ہے بدو قسم کا، اور وہ ایسے سوال شروع کر دیتا ہے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں. ایسے موقع پر بھی نہایت تحمل کا ثبوت دینا چاہیے، نہ مذاق اڑانا چاہیے اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے اور نہ ہی لک ڈاؤن کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے. ایک مبلغ، ایک معلم، ایک مزکی، ایک مربی کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے مقصد پر نظر رکھے، لوگوں کے حال حلیے پر نہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص آ جاتا ہے
ایسی مجلس میں کوئی بھی اگر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس مجلس کا رنگ چڑھنے لگتا ہے. پہلے دن کوئی آخری سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتا. لہذا لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے، اور قبل از وقت ان پر چیزیں ٹھونسنی نہیں چاہیے جس سے وہ ڈر گھبرا کے بھاگ جائیں. ہمیں نہ اپنے جسچر سے، نہ اپنے کسی نگاہ سے، نہ اپنے کسی رویے سے، نہ اپنے کسی طریقے سے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے یا کوئی ایسی فیلنگ نہیں دینی چاہیے کہ ہم تم کو حقیر سمجھتے ہیں، چاہے وہ مال یا علم یا دین یا تقوی کوئی بھی وجہ ہو. مثلا اگر آپ بہت مالدار ہیں تو غریب شخص کو آگے بڑھ کے ملیں. اگر آپ کے جسم پہ کپڑے اچھے ہیں تو جس کے پاس نہیں اس کی بھی عزت کریں، یہ سوچ کے کہ یہ تو بے وقوف ناسمجھ سے لوگ لگتے ہیں، ان کو چھوڑ کے اور اگنور کر کے صرف اونچی شان والوں کو آگے بڑھ کے سلام کیا جائے. انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اور ایسا کرنے والے کے اپنے گھٹیا ہونے کی علامت ہے. اسی طرح اگر کوئی صاحب علم ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اوہ اس سے ملے، وہ تو بالکل بے وقوف انسان ہے. نہیں، کوئی کچھ بھی ہے، اگر آپ کے راستے میں ہے تو آپ ہر ایک سے ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی کرتے، بوڑھوں کو بھی، جان پہچان انجان سب کو، ہر ایک کو دل سے محبت سے ویلکم کرنا چاہیے. کیونکہ اگر دین سکھانے والے کے اندر محبت نہیں ہوگی، دوسرے انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کر کے ان کی قدردانی کی خو نہیں ہوگی، تو لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے. پھر اسی طرح اگر آپ کے اندر بہت تقوی خدا خوفی اور کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے معاملے میں بھی صبر و تحمل سے کام لے، ایک دم ججمنٹل نہ ہو جائے، اور اس کے آخرت کے انجام کا بھی فیصلہ آپ نہ کر دیں جو قیامت کے دن ہونا ہے. جا کر کسی کو بدبخت کہنا، جہنمی کہنا، گمراہ کہنا اور نہ جانے کیا کیا، ان چیزوں کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. تمہیں کیا معلوم کہ کس وقت کس کو اللہ کیسی ہدایت دے دے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو کسی کو بھی لک ڈاؤن نہ کرے، حقیر نہ سمجھے، اخلاص کے ساتھ سمجھائیں. کوئی غلط کر رہا ہے تو اس غلطی کو برا جانے، انسانوں کی نفرت نہ لائیں دل میں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب سرداران مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے تو اتنے میں ابن ام مکتوم آ گئے تھے، نابینا تھے، انہوں نے آ کے بیچ میں انٹرفیئر کر دیا. تو آپ کو تھوڑا سا ناگوار ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت اتار دی عبس وتولی، اور قیامت تک قرآن کے اندر سورت موجود ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. آپ کو کیا پتا کہ یہ پاکیزگی اختیار کرے، او یذکر، یا نصیحت پکڑے، فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی. وہ اگر نہیں بھی سمجھتا تو آپ کی ذمہ داری نہیں. لہذا کوئی دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کیسا بھی ہو، کتنا بھی گیا گزرا ہو لوگوں کی نظر میں، دین والوں کی نظر میں اس کا بھی مقام ہونا چاہیے. پیغمبروں کا یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے سب سے پہلے معاشرے کے کمزور طبقات نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا. انہوں نے قربانیاں دی، وہ ایک بنیاد بنے، خواہ عمار یاسر ہوں یا پھر صہیب رومی ہوں یا اسی طرح کے دیگر لوگ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے یہ نصیحت حاصل کرے. خود آپ کے لیے کیا کہا گیا سورۃ الکہف 28 میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور سورۃ الانعام میں جہاں یہ واقعات پیچھے بھی گزر چکے ہیں وہاں بھی تفصیل سے یہ تعلیم دی گئی تھی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. یہ بھی انسانوں کا امتحان ہوتا ہے. اللہ بعض کو بعض کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ آزما لیتا ہے. ایک کو دے کے آزماتا ہے اور ایک کو نہ دے کے آزماتا ہے. ایک کو بہت سمجھ مل جاتی ہے اور ایک کو
معمولی سمجھ ہوتی. ایک کو اپنے آپ کو سنوارنے نکھارنے کے بہت مواقع مل جاتے اور دوسرے کو نہیں ملتے. اب کیا ہوتا ہے معاشرے میں، یہ اونچ نیچ ہر مقام پہ ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو، کہیں لوگ ایک لیول کے نظر نہیں آئیں گے. تو یہ اونچ نیچ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. پڑھے لکھے لوگ عام طور پر جو ان سے کچھ کم پڑھے لکھے ہوں ان کو ہمیشہ لک ڈاؤن کرتے رہتے، ان کو احساس دلاتے رہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں، چپ کرو، تمہیں کچھ پتہ نہیں. جن کو اللہ نے زیادہ سمجھ دی ہو وہ عام طور پر سنب کرتے رہتے ہیں. کس کو؟ جو تھوڑی سی ناسمجھی کی بات کر دے. یہ ایروگنس کی علامتیں ہیں جن کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. خواہ انسان دل سے سمجھے، کسی کو حقیر، یا زبان سے اظہار کرے، یا رویے سے. یہ سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں اور دین کے رستے کی رکاوٹ. ایسی حرکتوں سے کبھی دین نہیں پھیلتا. پیغمبرانہ اخلاق کیا ہے کہ کوئی کسی بھی مرتبے پر ہو آپ کا ہر دل عزیز ہو. اور یہ بھی نہیں کہ صرف ایک لبادہ اوڑھ کے یا مصنوعی مسکراہٹ اور ایک تسنوں کے ساتھ آپ دوسروں کو ویلکم کر رہے ہیں اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی گھٹیا حرکت ہے. پہلے اپنے دل کو منائیں، دل میں لائیں لوگوں کی قدر و قیمت، پھر آگے بڑھ کے محبت سے سلام کریں، پھر دیکھیں کہ دوسروں کے دلوں میں اترتے ہیں یا نہیں سب کچھ. کس کو ہم دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. بے وقوف دوسروں کو بنا رہے ہیں حالانکہ خود ہیں. تو اپنے دل میں لوگوں کی سچی محبت پیدا کریں، سچی. اور کسی کو بھی اس کی دنیا کی وجہ سے نہ چاہیں، اس کے مال کی وجہ سے نہ چاہیں. یہ سب سے کمزور بنیاد ہے کسی سے محبت کی، کیونکہ مال کسی بھی وقت کسی سے جا سکتا ہے، دنیاوی عزت مرتبے کسی وقت بھی کسی سے جا سکتے ہیں، لیکن اخلاق اور ایمان اور دین یہ بہترین بنیادیں ہیں جو باقی رہتی ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزما رکھا ہے. یہ سب کا امتحان ہے، سب امتحان میں پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اب کرتے کیا ہو، جس کو ملا اور جس کو نہیں ملا. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. تو خلاصہ یہ ہے قوم کے ریاکشن پر پوری اس تقریر کا جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر کی بات کو ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ پیغمبر کے ارد گرد کوئی بڑے لوگوں کا حلقہ نہیں ہے. پیغمبر پر ایمان کیوں لانا چاہیے تھا ان کو؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لایا ہمارے پاس. تو کیا یہ ایک سالڈ ریزن تھی، کوئی درست بنیاد تھی انکار کرنے کی؟ نو. تو بات یہ ہے کہ اصل مصیبت وہی ہے جو وہ چھپ کے ہوس نے اندر گھر بنایا ہوتا ہے نا، پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو. اس کا ہوس جو ہوتی ہے نا انسان کی، دنیا کی محبت اور ہوس، وہ چھپ 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 کے اندر تہوں میں دل کی جگہ بنا لیتی. اور انسان بعض اوقات ایسی بولی بول رہا ہوتا ہے اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ظاہر کر رہا ہے، کیا رہا ہے، وہ کہاں سے بول رہا ہے. وہ ہوس سے بول رہا ہے کہ ہم جس مجلس میں جائیں گے وہاں تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، تو پھر وہاں جانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا حاصل ہوگا. کیونکہ انہوں نے بھی پیغمبر کو کیا سمجھ لیا، یا پیغمبر کی دعوت کو دنیا حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ. عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں. عموماً سوشل گیدرنگز، کلبز وغیرہ کس بنیاد پر بنتے ہیں. کلبز میں بھی آپ دیکھیے کہ جو مختلف کلبز ہوتے ہیں ان میں بھی کون جاتے ہیں، ایک خاص قسم کے لوگ. اور وہاں اکٹھے ہونے اور دوستی کرنے اور آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے ترقی حاصل کرنے کے، دنیا میں آگے بڑھنے کے راز اور طریقے سیکھے جائیں اور پھر ان پر عمل کیا جائے. اگر کسی کو آخرت سے دلچسپی ہو تو وہ یقیناً کسی بھی ایسی مجلس میں چلا جائے گا جہاں آخرت میں کامیابی کے راز معلوم ہو. اور وہ مجلسیں پیغمبروں کی مجلسیں ہوتی ہیں، یا ان کے بعد پھر علم کی مجلسیں ہوتی ہیں. انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں آتا کون ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ہوتا کیا ہے، دیا کیا جاتا ہے. قالو، ان سب نے کہا، کنہوں نے؟ قوم نے. لئن لم تنتہی، اگر تو نہ باز آیا، اگر تو نہ منع ہوا. تنتہی کا روٹ کیا؟ نہیں. یا نوح، اے نوح، جو تم کہہ رہے ہو اگر تم اپنے کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی اس تبلیغ کو تم نے بند نہ کیا تو پھر دیکھنا تمہارا حال کیا کرتے ہیں ہم. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ،
البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے. لام بھی تاکید کا اور نون مشدد بھی تاکید کا. تم ضرور ہو جاؤ گے مرجومین میں سے. مرجوم کا لفظ رجم سے، اور رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مارنے. یعنی ہم تم کو سنسار کر دیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ کو پتھر ماروں گا. اور رجم وہی مادہ ہے جس سے لفظ رجیم بنا، من الشیطان الرجیم. تو رجیم کیا ہوتا ہے؟ دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. رجیم فعیل کے وزن پر آتا ہے، مفعول کے معنوں میں. اور یہاں مرجوم مفعول کے وزن پر. مرجومین کون سی جمع ہے؟ سالم، کیونکہ مرجوم مین. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ اگر تو باز نہ آیا تو ہم کیا کریں گے؟ سنسار کریں گے. تو ہماری نگاہوں سے پھٹکارا ہوا ہوگا اور ہم تجھ کو دھتکار دیں گے. یعنی ہم تجھ کو بہت برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، اور ہم سے تم بہت کچھ دیکھو گے. پھر قالا، اب کیا کرنا چاہیے تھا نوح علیہ السلام کو؟ جواباً مقابلہ نہیں، بلکہ اللہ کو پکارا. یہ ہوتا ہے دائی کا اخلاق اور کردار. جب لوگ اس کو ستاتے ہیں تو وہ لوگوں سے نہیں لڑتا. جب لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے نہیں جھگڑتا. کیا کرتا ہے؟ اللہ سے فریاد کرتا ہے. قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، کذبونی، جھٹلا دیا ہے مجھے. میری قوم نے تو مجھ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. میری قوم نے تو مجھے آؤٹ کاسٹ کر دیا ہے، وہ تو نہیں سنتے میری. اب فافتح بینی وبینہم فتحا، پس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک فیصلہ. فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، پیچیدگی دور کرنا، بند چیز کھول دینا. تو کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پار ہو جاتا ہے. یعنی اب معاملات اتنے الجھ گئے ہیں کہ سلجھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اب تو کیا کر، اب فیصلہ کر دے، ہمیں الگ الگ کر. جب کوئی چیز کھلتی ہے تو دو حصوں میں ہو جاتی ہے نا. جیسے دروازہ کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ راستہ بنتا ہے تو دو حصے ہو جاتی ہے نا چیز. یعنی ان کو الگ کر دے، ہمیں الگ کر دے. ہم دونوں کے درمیان، قوم اور میرے درمیان فیصلہ کر دے. ونجنی، اور نجات دے مجھے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے. مومنوں میں سے جو جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی میرے ساتھ نجات دے دے، ان کی بدعمالیوں سے، بد اخلاقیوں سے اور ان کی باتوں سے. ایسا نہیں کہ نوح علیہ السلام ایک دن گئے اور انہوں نے قوم کو بتایا اور پھر قوم نہیں مانی تو رونے لگ گئے اور گھر میں آ کر یا اللہ ان کو برباد کر دے. 950 سال، ایک طویل عرصے تک کہنے کی بات ہے، ایک ملینیم. ظاہر ہے اس میں ہر سال میں دن بھی اتنے ہی ہوتے ہوں گے اور ہر دن میں گھنٹے بھی اتنے ہی ہوتے ہوں گے جتنے ہمیں ملے ہیں. اتنے عرصے تک وہ پیغام پہنچاتے رہے. لیکن جب معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اٹھا باہر پھینکیں گے، ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، تو پھر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی. سورۃ نوح میں بھی آتا ہے، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. سورۃ القمر آیت 10 میں آتا ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یا رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میں کچھ کر نہیں سکتا، فانتصر، تو انتقام لے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا تھا، سورۃ ہود میں آتا ہے 36 آیت، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اب آج کے بعد تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس جو لا چکے سو لا چکے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہ جو کر رہے ہیں ان پر دل تنگ نہ، مت دکھی ہو. اور پھر کیا ہوا؟ فانجیناہ ومن معہ، اللہ کی مدد آ گئی. پس نجات دی ہم نے اس کو اور جو کوئی اس کے ساتھ تھا. فل کی کشتی میں، فلک کا لفظ اسم جنس ہے، واحد جمع دونوں کے لیے آتا ہے. المشحون، بھری ہوئی. شحن کہتے ہیں کشتی یا جہاز کو سوار اور سامان سے لاد دینا، سوار اور سامان سے لاد کے بھر دینا، شحن. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یعنی وہ کشتی بالکل فل ہو گئی تھی، بھر گئی تھی جو انہوں نے تیار کی تھی.
کیونکہ اس میں انسان بھی تھے اور جانور بھی تھے. ثم اغرقنا بعد الباقین، ثم اغرقنا پھر غرق کر دیا ہم نے، بعد اس کے بعد، الباقین باقی کی جمع، باقی ماندہ کو، باقی رہنے والوں کو. کون باقی؟ ساری قوم. سورۃ العنکبوت آیت 14 میں آتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پکڑ لیا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے. آیت 15 میں آتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، نجات دی ہم نے اس کو اور سفینہ والوں کو. وہاں فلک کی بجائے کیا لفظ آتا ہے؟ سفینہ. اس کا معنی بھی کشتی ہے. ثم اغرقنا بعد الباقین، تو گویا اس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. سورۃ صافات 75 اور 76 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق پکارا تھا ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو نجات دے دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بڑے کرب سے، تکلیف سے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، عبرت ہے. کیا؟ اس واقعے میں کیا نشانی؟ کامیابی ایمان کے ساتھ ہی ہے، تقوی کے ساتھ ہی ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی ہے. کامیاب مؤمن، متقی مومن ہی ہوتے ہیں. ان العاقبۃ للتقوی وما كان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مؤمن. ان کی اکثریت مومن نہیں ہے. کن کی؟ اس قوم کی بھی اور پھر باقی لوگوں کی بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. کس کے لیے زبردست ہے تیرا رب؟ نہ ماننے والوں کے لیے. اور مہربان کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے. اس واقعے سے یا اس کہانی سے سبق سیکھو اور کسی نتیجے پہ پہنچو. یہاں آیت بمانا عبرت ہے، اور عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبور کرنے سے ہے. عبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک حصے سے دوسرا، یعنی محسوس سے معقول تک پہنچو، مثال سے انجام کی عبرت پکڑو. یعنی ایک دن تو انجام سامنے آنا ہی ہے. اور عام طور پر ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا اور پیغمبروں اور ایمان والوں کی توہین ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. لیکن ایک دن تو انجام کو سامنا کرنا ہی ہوگا، اور ایک دن تو یہ سب ختم ہوگا. یعنی ہر چیز کا ایک اختتام بھی ہے. پچھلی جتنی بھی اقوام کی مثالیں جو ہیں اور یہ واقعات جو ہیں، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہیں، اور اس میں ہر ایک کے لیے عبرت ہے. سیکھنے والوں کے لیے، سکھانے والوں کے لیے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا سبق ملتا ہے اس میں کہ ان کا کردار کیسے ہونا چاہیے. یعنی سب کے لیے اپنے اپنے حصے کا سبق. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹس انسانوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے، کس قدر فتنہ ہے. دوسروں کو لک ڈاؤن کرنا کتنا عام ہے. چلیے آگے چلتے. کذبت عاد المرسلین، جھٹلا دیا عاد نے مرسلین کو. عاد کون ہے؟ ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. قوم کا نام ہے جو ان کے جد اکبر عاد کے نام سے. آج کل بھی لوگ مثلا دادا کا نام یا کسی خاندان کے بزرگ کا نام سب بچوں کے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ہوتا نا ایسے. تو وہ آہستہ 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 کئی نسلوں کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک قبیلہ بن جاتا ہے، ایک قوم بن جاتی ہے. ابتدا میں تو پیار سے، محبت سے ایک معصوم سا تعلق شروع ہوتا ہے. اور آج کل یہ بہت رواج ہے کہ باپ کے نام کی بجائے دادا یا دادا کے بھی کسی بڑے کا نام لگایا جاتا ہے. تو اس میں یہ صرف آج کے دور کی کوئی جدید بات نہیں ہے. لوگ اس کو بھی ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں یا دوسروں سے ڈفرنٹ ہونا بتاتے ہیں ایسے کام کر کے. حالانکہ یہ آپ دیکھیے تو بہت پرانی بات ہے، اور جتنے بھی قبائل گزرے وہ اسی طرح آگے پھیلے اور بڑھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عاد قبیلے کا نام ہے تو اس کے لیے کذبت کیوں آیا، مؤنث کیوں آیا؟ قبیلوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ سمائی مؤنث. ایسے ہی پڑھ لیا. کذبت عاد المرسلین، اسی لیے تو آپ جواب دینے کے قابل ہوئے، ورنہ تو عاد مذکر ہے نا. تو اگر عاد کسی کا نام ہو تو مذکر ہے، وہ عورت تھوڑی تھی. عاد تو مرد تھا. تو مرد کے نام کے ساتھ کذبت کیوں آیا مؤنث کا صیغہ؟
اس لیے کہ یہ عاد اب کسی مرد کا نام نہیں، قبیلے کا نام ہے، اور قبائل کے نام مؤنث ہوتے ہیں. کذبت عاد المرسلین، اور وہی معاملہ جو پیچھے آپ گزر چکے ہیں کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے. اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی ہود نے. ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، اور یہاں اخوت فی النسب ہے نہ کہ اخوت فی الدین. الا تتقون، سیم میسج، وہی پیغام، کیا تم ڈرو گے نہیں، ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، جچی تلی پوری بات پہنچانے والا، کچھ اپنے سے ملانے والا نہیں، کچھ گھٹانے والا نہیں، کوئی مبالغہ کرنے والا نہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، بات مانو میری، کیونکہ میں امانت دار ہوں، صحیح بات پہنچا رہا ہوں تم کو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی اجر، یعنی میں نے اس تعلیم پر کوئی ٹکٹ نہیں لگا رکھا کہ تم یہ سیکھنے نہ آؤ. ان اجریہ، نہیں اجر میرا، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمہ، میرا اجر مجھے میرا رب دے گا، اس لیے تم بلا تکان اور بغیر کسی ڈر خوف کے سنو سمجھو. قوم عاد کا ذکر پیچھے کئی بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں. کچھ خصائص یاد ہیں ان کے، کیسی قوم تھی، کچھ اپنے حافظے پہ زور ڈالیے. بہت قوی اور مضبوط جسم اور جان کے مالک تھے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے 69 میں، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں خلق میں یعنی تمہارے جسامت میں تم کو وسعت دی ہے، یعنی قوت دی ہے، مضبوطی دی ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، بے مثال لوگ تھے، ان جیسا کوئی تھا نہیں، دنیا میں کوئی ایسی قوم آئی نہیں تھی. سورۃ الفجر میں آتا ہے. اور کیا کرتے تھے؟ عاد پہاڑوں کو نہیں تراشتے تھے، ویسے اونچی عمارتیں بناتے تھے. ستونوں والی عمارتیں ان کے دور میں بنا کرتی تھی، وہاں سے آغاز ہوا. وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اور کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان پہ عذاب آیا تھا. کیا عذاب آیا تھا ان پہ؟ ہوا چلی تھی. کتنے دن اور کتنی راتیں؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن. بہرحال قوم عاد نوح علیہ السلام کے بعد پہلی بڑی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 2500-3000 ہزار سال پہلے یہ لوگ آئے دنیا میں، یعنی اب سے آپ سمجھے کہ جیسے 5000 سال پہلے کہہ لیں. اور اس دور میں بھی انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی، ایسا فن ایجاد کر لیا تھا اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. آج آپ دیکھیں کہ جو قوم بھی اونچی عمارتیں بنا لیتی ہے وہ اپنے آپ کو بہت متمدن اور بہت ترقی یافتہ سمجھنے لگتی، اور اس کے ذریعے ایک خاص قسم کے تکبر اور غرور کا شکار بھی ہو جاتی. یہ لوگ بھی اپنی عمارتوں کی وجہ سے اور اپنے ترقی اور تمدن کی وجہ سے غرور کا شکار ہو گئے تھے. کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت کس کے پاس ہے. اور ان کی قوت اور ان کی پاور کس میں تھی؟ ان کے فن تعمیر میں اور اونچی عمارتیں بنانے میں. اور یہ پیروکار کس کے تھے؟ جیسے سورۃ ہود 59 میں آتا ہے، واتبعوا امر کل جبار عنید، انہوں نے ہر سرکش دشمن حق متکبر شخص کی بات مانی تھی، یعنی بڑوں کے پیچھے چلنے والے تھے، پیغمبر کو جھٹلا دیا. اور اس کی بھی خاص بیماری شرک تھی. سورۃ اعراف 70 میں آتا ہے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو آیا ہمارے پاس یہ کہنے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. تو بہرحال یہ قوم نوح کے بعد تھی. سورۃ الاعراف 69 میں آتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب اس نے تم کو خلیفہ بنایا، جانشین بنایا قوم نوح کے بعد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح کے بعد عاد تھی، اور یہ انہی لوگوں کی اولاد تھے جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے. اور وہ کون تھے؟ اہل ایمان. اہل ایمان کی اولاد بگڑ کر اس نتیجے پہ جا پہنچی، اور ایسا ہر دور میں ہوتا ہے. اور انہیں
بہت ناز تھا اپنی عمارتوں پر، لہذا انہیں کرٹیسائز کیا گیا اسی کے حوالے سے. فرمایا اتبنون، کیا تم بناتے ہو. تبنون کا لفظ جو یہ بے نون یہ سے ہے، بنا یبنی، بنیان عمارت کو کہتے ہیں، بنا بھی کہتے ہیں، مبنا بھی کہتے ہیں. اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریعن، ہر بلند جگہ پر. ریعن کہتے ہیں ٹیلے کو، ٹیلا اونچی جگہ. مجاہد کہتے ہیں کہ ریعن سے مراد دو پہاڑوں کا درمیانی راستہ ہے، یعنی پہاڑوں اور وادیوں میں. آیتن نشانی، یادگار، یعنی تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنا ڈالتے ہو. یعنی رہنے کے لیے عمارت نہیں بناتے بلکہ صرف مانیومنٹ کے طور پر. بڑے بڑے مینار اور گنبد اور اونچی عمارتیں جن کے بنانے کا مقصد صرف اپنے تکبر کا اظہار تھا، نہ کہ کوئی استعمال. تابسون، اور یہ کہاں سے پتہ چلتا؟ تابسون سے. تابسون کا لفظ عبس سے ہے. عبس کہتے ہیں بیکار کو، فضول. اب تابسون کا تعلق تبنونا سے بھی ہو سکتا ہے کہ تم بلا ضرورت بیکار قسم کی چیزیں بنا رہے ہو، اور اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، عام زندگی کے مشاغل کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے. تو کس طرح ترجمہ کریں گے؟ کیا تم ہر اونچی جگہ بے ضرورت یادگاریں بناتے ہو جو رہنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، نہیں فضول قسم کی، بے مقصد، اور اس سے مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ اپنی قوت کا اظہار اور اپنے فن کا اظہار. اتبنون بکل ریع آیتن تعبثون وتتخذون مصانع، اور تم بناتے ہو مصانع. مصانع جمع ہے مصنع کی. صنع یصنع کا معنی ہوتا ہے کاریگری کرنا. اسم ظرف مکان ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مصانع سے محلات، ایوان، قلعے. اور تم بناتے ہو بڑے بڑے محل، بڑی بڑی عمارتیں. لعلکم، شاید کہ تم، تخلدون، تم ہمیشہ رہو گے. یعنی اتنی بڑی عمارتیں اس طرح بنا رہے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. تو ان کے فن تعمیر پہ اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے دو اعتبار سے. ایک تو مقصد کے اعتبار سے کہ تم بے مقصد فضول میں یہ سب بنا رہے ہو، ان کا حقیقی معنوں میں کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایسی چیزیں تعمیر کرتے ہو جو کسی کے کام نہیں آتی، نہ کوئی ان میں رہتا ہے، نہ کوئی ان میں کوئی کام ہوتا ہے، نہ کوئی استعمال ہے ان کا، بے فائدہ قسم کے، صرف فخر جتانے کے لیے. ایک تو یہ پہلو. اور دوسرے، ایسی عمارتیں اور عمارتوں میں ایسی کاریگری اور اتنی بڑی بڑی اور اتنی مضبوط قسم کی کہ گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہو. کیونکہ ضرورت کے لیے تو کم مضبوط عمارت بھی کافی ہو جاتی. بہت زیادہ مضبوط عمارت بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یادگار باقی چھوڑنا، کہ کوئی یاد رکھے ہمیں کہ ہم نے کیا بنایا تھا. جیسے آپ دیکھیں بڑے بڑے قلعے بعض اوقات تو حفاظت کے لیے، ضرورت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات صرف تکبر کے یا فخر کی علامت کے طور پر. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عمارتیں ضرورت کے لیے ہونی چاہیے، بلا ضرورت نہیں. فن تعمیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کی ضروریات میں یا اس کو برتنے میں سہولت پیدا کرے، نہ کہ وہ یادگاریں بن جائیں، یا یہ کہ غیر ضروری طور پر ان پہ مال خرچ کیا جائے محض دکھاوے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہی مضبوطی بھی اور خوبصورتی بھی اور ان کی ہائٹ بھی اور ان کا جو نقشہ حال حلیہ ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ شان و شوکت کے اظہار کے لیے. یعنی عمارت ایسی چیز نہیں کہ جس پر انسان اتنا مال خرچ کر دے کہ باقی کاموں کے لیے پھر کچھ نہ بچے. اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ زائدہ ضرورت جب گھر بناتے ہیں تو پھر ساری زندگی مقروض رہتے ہیں. جب مقروض رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی فریضہ صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ سے بھی بچ گئے، حج سے بھی بچ گئے، صدقہ خیرات سے بھی بچ گئے. رشتہ داروں کو بھی بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم مقروض ہیں کیونکہ ہم گھر بنا رہے ہیں. اور وہ گھر جو بن رہا ہوتا ہے وہ صرف ضرورت کا نہیں ہوتا بلکہ شان و شوکت کا نمائندہ ہوتا ہے. اب ایک ایسی چیز بنانا کہ جس سے شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہو اور اس کی خاطر باقی سب فرائض سے غافل ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں احادیث میں
کہ عمارتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت انس سے روایت ہے کہ النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ. النفقۃ خرچ کرنا یعنی مال کا خرچ کرنا، کلھا فی سبیل اللہ سب اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، بچوں پہ کرتا ہے، ضروریات زندگی پہ خرچ کرتا ہے، تو ان سب جگہوں پہ خرچ کرنے سے اسے کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے. الا البناء مگر مکان، فلا خیر فیہ یعنی بنا سے مراد یہاں غیر ضروری تعمیر، اس میں کوئی خیر نہیں. یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنا دی گئی ہو، جس کا کوئی استعمال نہ ہو، اس پر مال خرچ کرنے میں کوئی خیر نہیں، کوئی بہتری اور بھلائی نہیں. ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا ما لا بد منہ. ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں. ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے کیا ہے؟ وبال، سوائے اس کے کہ جو ضرورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمارت بنانا منع نہیں اور ضرورت کے تحت اسے مضبوط کرنا بھی منع نہیں. ایسے نہیں کہا گیا کہ ایسی بنا لو کہ جو تم رہنے لگو تو گر جائے وہ. یعنی ہر علاقے کے موسم اور ماحول کے مطابق جو ضرورت کی چیز ہے اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہر وہ چیز کہ جو شان و شوکت اور فخر کی علامت بن جائے یا دکھاوے کی چیز بن جائے یا کوئی تفریح کی چیز بن جائے یا محض لوگوں کے لیے ایک میوزیم بن جائے یا نمائش کی چیز ہو جائے تو وہ وبال ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ وہ عمارتیں جو دکھاوے کے لیے بنتی ہیں وہ انتہائی مضبوط اور خوبصورت اور بہت کچھ ان میں خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ عمارتیں جو رہنے کے لیے بنتی ہیں تو بعض اوقات مدت بھی پوری نہیں ہوتی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. یعنی کس قدر ایک تضاد ہے انسانوں کی سوچ میں، اور کہ جو ضرورت ہے اس پر خرچ کم اور جو دکھاوا ہے اس پر خرچ زیادہ. تو پیچھے جو تکبر ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح اگر تو کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ضرورت کے لیے ہے اور اس میں کچھ خوبصورتی بھی ہے تو حرج نہیں، لیکن جو چیز بھی نمائش کے لیے یا بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے مقابلے پہ بنائی جائے وہ درست نہیں، چاہے وہ کسی مسجد میں ہو یا کسی ادارے میں ہو یا پھر کسی کے گھر ہو. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ انفرادی یا پرسنل لیول پر بھی جب گھر بنائے جاتے ہیں تو خاندان میں مقابلے کے لیے بنتے ہیں کہ اس نے اتنا گھر بنایا اتنے مرلے پہ اور اتنی کنال پہ تو ہم اس سے دگنے پہ بنائیں گے یا اس سے اتنے زیادہ پہ بنائیں گے، یا اس کے اتنے گھر ہیں تو ہم اتنے بنائیں گے. یعنی ان چیزوں میں بھی عام طور پہ مقابلہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی انرجی انسان کی اور ایک ذہنی اور ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ اس میں کھپ جاتی ہیں. قیمتی وقت بے وجہ اس کے تبصروں پہ گزارتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات بلا ضرورت گھر کس لیے بنائے جاتے ہیں. مثلا آپ رہتے یہاں اور پاکستان کے ایک وہ دور دراز گاؤں میں صرف اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے لاکھوں کا گھر بنا کے غریبوں کو ترسائیں کہ وہ اپنی جھونپڑیوں میں چین سے رہ نہ سکیں اور دن رات اٹھتے بیٹھتے خواب دیکھیں اس محل جیسا محل بنانے کے. یعنی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کچھ علاقوں میں، اور الحمدللہ اب جب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ ان گھروں کو اب اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن محض دکھاوے کے لیے اور محض شان و شوکت کے لیے اور محض اپنے نشان باقی رکھنے کے لیے کہ ہم اس علاقے میں رہتے تھے، لہٰذا اس علاقے میں ایک گھر ہمارے نمائندے کے طور پہ ہونا چاہیے، چاہے وہ بند رہے اور بند رہ کے تباہ ہو جائے، کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. الحمدللہ تبلیغ کی غرض سے بہت طویل علاقوں کے سفر کا اتفاق ہوا ہے، اور سب سے زیادہ میں غمگین اس وقت جا کے ہوتی تھی ان جگہوں پر کہ جو ویران عمارتیں دیکھتی تھی. یعنی کسی بھی ویران عمارت کو دیکھ کے، خواہ وہ کسی کا گھر ہو، خواہ وہ اسکول ہو، خواہ مسجد ہو، یہ تینوں قسم کی چیزیں مجھے ویران دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. جو دل کو تکلیف ایسے مقامات پہ جا کے ہوتی ہے ناقابل بیان ہے. اسے لگتا ہے دل پھٹ جائے گا کہ گھر قبرستان بنے ہوئے نظر آئے، یہ مسجدیں بے آباد اور ویران ہو، کوئی نمازی ان میں داخل ہونے والا نہ ہو، یا کوئی عمارتیں بنا کے چھوڑ دی گئی ہوں اور ان میں کتے بلیاں پھر رہے ہوں یا پرندے آ کے بسیرا ڈالے ہوئے ہوں یا پھر وہاں پر دیمک لگی بھی ہو یا جالے لٹکے ہوئے ہوں. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قبرستان میں انسان ہو کر آیا. میں سوچتی ہوں کہ جب بھی میں ایسی چیز دیکھتی ہوں کہتی ہوں بنانے والوں نے معلوم نہیں کہاں کہاں سے قرض لے کے یا کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کے اور کس کس کے حق مار کے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں
کہ آپ سب کی ایسے آبزرویشن ہوگی کہ بعض لوگ جب گھر بنانے کا معاملہ آتا ہے تو اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ مزدوروں کی مزدوری تک دینے سے رہ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس سے قرضہ لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، اور کچھ عرصے کے بعد سب بھلا دیا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب گھر بننے لگتا ہے تو کہتے ہیں اب مسئلہ ہو گیا تو تم مجھے اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا لے کے اس کے بعد گھر بن گیا، اس کے اوپر آرائش، سجاوٹ، سب کچھ عیش و عشرت. اور جن سے قرضہ لیا تھا وہ اگر مانگ لیں تو وہ برے. یعنی کس کس کی حق تلفی ہوتی ہے نا بعض اوقات. ماں باپ کو نہیں دیکھا جا رہا، ان کی ضرورت پوری نہیں کی جا رہی، کیا ہے جی ہم گھر بنا رہے ہیں. بچوں کی بعض اوقات تعلیم اور باقی چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں، جی ہم گھر بنا رہے ہیں. ان کا کھانا پینا متاثر ہو جاتا ہے، جی گھر بنا رہے ہیں. گھر اتنا بناؤ جس میں رہنا ہے، اور اس میں بھی بڑا حصہ اسٹرکچر پہ نہیں خرچ ہوتا، بڑا حصہ ڈیکوریشن. اور پھر وہ تو چلے بن گئے، جو اس میں ڈیکوریشن پیسز ایک سے ایک بڑھ کے آتا ہے، اس پہ جو کچھ خرچ ہوتا ہے. پھر اتبنون، یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ پھر ان کی اصل نفسیات کو عیاں کر رہے ہیں کہ پیچھے کیا چیز ہے. وہی تکبر اور غرور جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی ایسے گھر بنائیں گے، ایسے ایسے قلعے کہ جس میں کسی غریب مسکین کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، خواب و رشتہ داری کیوں نہ ہو، کہ یہ نہ سمجھ ہے، ان پڑھ لوگ ہیں اور یہ آ کے ہماری چیزیں خراب کر دیں گے. یہ کہہ رہی کہ انہوں نے کسی کو دیکھا کہ کوئی شخص اپنے باپ پہ چلا رہا تھا کہ آپ واش روم میں وضو کر کے آئے اور آپ نے میٹ گیلا کر دیا. یعنی کہ ظلم کے لامتناہی سلسلے کیسے کیسے جاری ہوتے ہیں کہ بعض اوقات شادیاں روک دی جاتی ہیں، جوان اولاد بیٹھی ہوئی کہ نہیں جب تک گھر نہیں بن چکے گا تو شادی نہیں ہوگی، اور پھر چاہے اور کئی قسم کی خرابیاں شروع ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی انسان اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے وہاں فساد ہی فساد ہے، اور ظلم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور مصانع جدید عربی میں فیکٹریز کو بھی کہتے ہیں کہ تم ایسی ایسی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہو لعلکم تخلدون، شاید تم ہمیشہ یہیں رہو گے. اب آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں آج بھی ایسی بن رہی ہیں کہ جو ان بریکیبل ہیں اور لائف ٹائم گارنٹی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو ان بریکیبل بنا دی مگر دل کہیں تھمتا نہیں. وہ ایک ان بریکیبل جب پسند کی نہیں رہتی تو پھر اس کو ویسے ہی اٹھا پھینکا جاتا ہے. تو یعنی کس قدر وسائل کا بھی ضیاع ہے. جو ریسورسز ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو اس زمین پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کا بھی ایک سلسلہ لامتناہی ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو جبار بن کے. جبارین جمع ہے جبار کی، اور جبار ہے صیغہ مبالغے کا، یعنی بہت زبردستی کے ساتھ. جبر کہتے ہیں دباؤ کو، زبردستی کو. ایسی گرفت جس میں کوئی رحم نہ ہو، کہ تمہارا غرور اور تکبر اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو کسی جرم پہ یا ویسے ہی تو پکڑتے ہو تم، بطش کہتے پکڑ کو، جبارین جابر بن کے، زوراور بن کے، جبر کرتے ہوئے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ یہ قوم انتہا درجے کی مغرور اور متکبر قوم تھی، اور اس کی بنیادی وجہ ان کا فن تعمیر تھا، اور اپنی اونچی عمارتوں ہائی رائزز پر وہ بہت مغرور تھے، اور اس غرور میں آ کر دوسرے لوگوں پر جو ظلم و ستم کرتے ان کی جو پکڑ کرتے اس میں کوئی رحم نہ ہوتا تھا. اذا بطشتم بطشتم جبارین. تو پیغمبر نے کیا کہا، اس کا علاج کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے، مت پکڑو لوگوں کو اس طرح ظلم کے ساتھ. واطیعونی، اور بات مان جاؤ میری. تو سورۃ فصلت آیت 15 میں بھی یہ مضمون آتا ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اور اس سارے کلچر نے ان کے اندر ایک ایسا مزاج پیدا کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے لائے ہوئے ہر حکم اور نشانی کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اپنے آپ کو جو بڑی چیز سمجھتے تھے. پیغمبر نے پھر سمجھایا، وَاتَّقُوا الَّذِي، ڈرو اللہ سے، ڈرو اس ذات سے،
امدکم جس نے امداد دی تم کو، انعام کیا تم پر، بما تعلمون جو تم جانتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دے کر تمہیں مدد دی ہے. امدکم پھر تکرار تاکید کے لیے، امدکم بانعام و بنین، مدد کی تمہاری مویشیوں اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی مال مویشی دیے، وہ جنات اور باغات، و عیون اور چشمے، یعنی زرخیز زمین ہے، پانی کی بہتات ہے، خوب مال مویشی ہے اور اولاد بھی صحت مند طاقتور. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے، یعنی دنیا اور آخرت کے. تو اے قوم یاد رکھو، جو انعام پہ قادر ہے وہ انتقام پہ بھی قادر ہے. جس نے سب کچھ دیا وہ پکڑ بھی سکتا ہے. عام طور پر دیکھنے میں یہ ہے کہ جب انسان کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے، یعنی اب اگر ایسی قوم کی جس کے پاس کھانے کو بھی خوب ہو، ہر طرف ہریالی سبزہ ہو، پانی ہو، اولاد ہو، باغ ہو، پھل ہو، بڑی بڑی عمارتیں ہوں، دنیا کو انہوں نے جنت بنا لیا ہو، تو پھر حال کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کے اندر ایک جھوٹا پندار پیدا ہو جاتا ہے، ایک احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، سپیریئر ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سپریم پاور ہیں. اور اس جھوٹے اعتماد کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ یا حق نظر ہی نہیں آتا، یا آئے بھی تو انسان بے تکان جھٹلا دیتا ہے اس کو، اور اپنے انجام کو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں کتنا کمزور ہے اور کہاں سے کیسے کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی. قالو انہوں نے کہا، سواء علینا ہم پر برابر ہے، خواہ وعظتا تو واز کرے، سمجھائے. واز کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نصیحت کو جو دلوں کو نرم کر دے، جس میں وعد اور وعید کی بات ہو. ام لم تکن یا نہ تو من الواعظین، واعظین میں سے. واعظین کس کی جمع؟ واعظ کی. ہاں تو واعظ کرے یا نہ واعظوں میں سے بنے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں سمجھیں گے. ان ھذا نہیں ہے یہ، کیا یہ واعظ نصیحت اور یہ سب، الا مگر خلق الاولین، عادت پہلوں کی. یہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے. یہ سب پچھلے لوگ یہی کچھ کرتے رہے، یہ پرانی باتیں ہیں. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایسی چیزیں تھوڑی ہیں جس پہ ہماری پکڑ ہوئی. اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا دی ہم نے، زمین کو سبز کر دیا، طرح طرح کے پھل اگا دیے، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے، اتنی ترقی ہم نے کر لی، اور تم کہتے ہو ان باتوں پہ تم کو عذاب ملے گا. کہاں سے عذاب آئے گا؟ یہ سب پرانی باتیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ آؤٹ آف ایروگنس نصیحت کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں. کوئی شخص جس کو اونچا گھر ملا ہو، باغ ملے ہوں، سب کچھ ہو اس کے پاس، اس کو اگر کوئی آخرت کی بات کر دے تو وہ کیا کہے گا؟ چھوڑو اس کو. یہ سب بیکورڈ ہونے کی علامتیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا ملنے کے بعد دین کو پرانی کہانیاں کہنا، یہ پرانے وقت میں بھی تھا، عہد کے زمانے میں بھی تھا، اور آج بھی یہی کچھ ہے. سورۃ البقرہ 6 میں آتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا ہوا؟ فرق پڑا یا نہیں؟ اب انجام آئے گا سامنے، اور انجام اللہ تعالیٰ اتنے مختصر 2 لفظوں میں بیان کرتے، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ. بس فَكَذَّبُوهُ، ان سب نے اس کو جھٹلا دیا پیغمبر کو، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے بھی ان کو ہلاک کر دیا. سورۃ النجم 50 میں آتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اس نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا تھا. عاد ثانی قوم سمود کو کہتے ہیں نا، عاد اولا کو ہلاک کیا تھا. کیسے ہلاک کیا تھا؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. کیسی تھی ہوا؟ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. سورۃ الاحقاف 25 میں آتا ہے ہر چیز کو اس نے اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آندھی آئی، ایک طوفان آیا، سارے لوگ خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑا اچھا موسم ہوگا اب. اور پھر جو ہوا چلی تو رک کے نہ دی، اور اس طرح چلی کہ 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اٹھا کے اس ہوا نے ان کو ایسے پٹخا کے مارا
کہ ان کے دماغ پھٹ گئے اور بہہ نکلے اور دماغ کی ہڈیاں ٹوٹ کر ایسے کھوکھلی نظر آ رہی تھی جیسے کھجور کے پرانے کھوکھلے تنے ہوں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اگر آپ دونوں چیزوں کو امیجن کریں، ٹوٹی ہوئی دماغ کی ہڈی کو اور کھجور کے درخت کے اندر سے کھوکھلے تنے کو، دونوں میں مماثلت ہے. تو جب آخری طور پہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ مانتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی آخر کر دی اور ان کو ایسا مٹایا کہ اس کے بعد اس علاقے میں آج تک دوبارہ کوئی آبادی نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی اس علاقے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو جا نہیں پاتا. 1988 میں چند سائنٹسٹ نے اس صحرا کی ریت حاصل کی کہ اس ریت کے اندر کیا ہے، کہ یہاں آبادی کیوں نہیں. تو جب اس کو لیبارٹری میں تجزیہ کیا گیا تو اس میں 35 قسم کے مہلک زہر تھے اس ریت کے اندر. اور لیبارٹری میں جہاں بھی اس ریت کو رکھتے وہ آہستہ سے وہ چیز ٹوٹ جاتی، یعنی اس قدر ریڈیشن تھی اس کے اندر. اور پھر واپس اس ریت کو سمندر میں ڈال دیا گیا، یعنی کہ اس ریت کو وہ رکھ بھی نہیں سکے نا، ہوتا ہے نا ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری میں رکھ دیں. اور کہتے ہیں کہ جتنے سائنٹسٹ اس کے اوپر تحقیق کر رہے تھے وہ سب تابکاری کا شکار ہوئے، یعنی اس زہر نے ان کو بھی اثر کیا، ان پہ بھی ریڈیشن ہوئی اس کی. اور کہتے ہیں کہ کچھ جانوروں کو اس علاقے میں ہانکا گیا تو دور سے وہ ریت کو دیکھ کے بدک گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ. انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، سبق ہے، عبرت ہے. کیا؟ کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، خواہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے وہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو. کیونکہ ہر قوم کو اپنی مادی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے مال پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے اور زوم ہوتا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنی بھی مضبوط عمارتیں بنا لے، کیسی بھی ترقی کر لے فن تعمیر میں، کیسی بھی یادگاریں چھوڑے، کہاں گئی وہ ساری یادگاریں؟ کہیں بھی نہیں. کوئی اس جگہ پہ جانے کو تیار نہیں، کوئی اسے دیکھنے کو تیار نہیں. کہاں گیا وہ سارا کلچر اور تمدن؟ یہ یمن کی طرف احقاف کا علاقہ ہے، یعنی ابھی یہ علاقہ سعودی عرب میں ہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیچے کی طرف سے چونچ سی آتی ہے نا، جدھر یمن ہے جس طرف، اس کے اوپر صحرا کا علاقہ ہے، یعنی کہ ڈیزرٹ ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان کی بھی اکثریت مومن نہ تھی. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. زبردست ہے متکبروں کے حق میں اور رحیم ہے مومنوں کے حق میں، عاجزی اختیار کرنے والوں کے حق میں. ضرورت ہے کہ ہم کس چیز پہ پھولتے ہیں، ہماری ویکنس کیا ہے، ہمیں کس چیز پہ مان ہے، اپنی کون سی چیز پہ. اور جب دل میں خیال آنے لگے اسی قوم کو یاد کر لیں، کیا بنا، کیا چیز ان کو بچا سکی اللہ کے عذاب سے. عموماً لوگوں میں تکبر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا چیزیں سبب بنتی؟ زیادہ مال، اولاد، باغات، عمارتیں، انہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور انہی کی نمائش کرتے رہتے ہیں اور انہی پر مان ہے. کسی بھی چیز کا دل میں مان آئے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا وہ مال ہو یا اولاد ہو، تو فوراً سوچیں کس قدر دھوکے کا سامان ہے، کس قدر کمزور بنیاد ہے بڑا ہونے کی، اوپر اٹھنے کی. انسان جب اوپر چڑھنے لگتا ہے تو سیڑھی پہ پاؤں رکھتا ہے نا، تو اگر اسے پتا ہو کہ یہ سیڑھی نیچے سے گر جائے گی تو اوپر نہیں چڑھے. اسی طرح انسان نفسیاتی طور پہ جب اونچا ہونے لگتا ہے نا تو کس پہ ہوتا ہے؟ انہی چیزوں پہ پاؤں رکھ کے، انہی چیزوں پہ مان کر کے. اور ان میں سے ایک ایک کھوکھلی سیڑھی ہے جو کسی بھی وقت جا سکتی. اور اللہ کے آگے کوئی بھی چیز کوئی مقام نہیں رکھتی اگر تقوی نہ ہو. سب سے بڑی کمزوری لوگوں کو حقیر سمجھنا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور ساری خرابیاں یہیں سے پھوٹتی ہیں، سب یہیں سے جنم لیتا ہے. چاہے وہ اخلاقی خرابیاں ہوں، چاہے وہ نفسیاتی خرابیاں ہوں، وہ سب یہیں سے جنم لیتا ہے. اور جب تک اس کا علاج نہیں ہو جاتا انسان عبد نہیں بنتا، اور عبد نہیں بنتا تو اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں. وہ کیونکہ تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو ذبح ہے، کوئی اور بڑا ہے ہی نہیں، باقی سب چھوٹے. تو جب تک خود کو بندہ نہ سمجھیں گے
اور آپ دیکھیں کہ جب انسان خود کو بندہ سمجھتا ہے نا تو پھر بندوں کو بھی بندہ سمجھنے لگتا ہے. جب ہم خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں نا تو دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. نہ پھر کسی پہ رحم آتا ہے، نہ ترس آتا ہے، نہ کسی کی عزت اور نہ کسی کا خیال، نہ احساس، نہ کسی کی قدر. ساری خرابیاں اور فتنے یہیں سے شروع ہوتے ہیں. بطش جو ہے نا پکڑ ہے. بطش جو ہے کہ اپنے سے چھوٹے یا کمزور یا اپنے سے کمتر یا سب آرڈینیٹ یا نیچے والے کو کسی غلطی پہ پکڑنا، چاہے وہ کوئی کرائم ہو، چاہے وہ کوئی بھول ہو، چاہے کچھ ہو. کیونکہ طبقاتی تقسیم تو ان کے ہاں بھی تھی نا. ان کے ہاں ایک طبقہ تو وہ ایلیٹ کا طبقہ تھا، اور دوسرا طبقہ قال الملا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کے بھی بڑوں نے جھٹلایا تھا، پیچھے آپ پڑ چکے. اور ایک طبقہ وہ جو خادم طبقہ ہوتا ہے. آپ اگر سوچیں کبھی کہ جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کا حال کیا کرتے ہیں. اگر بیک ہوم سوچیں، نوکروں کا، غلاموں کا، اپنے سے کم تر لوگوں کا کیسے کیسے ذلیل کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، سنب کرتے ہیں. ہر بات پہ تانے. کوئی لڑکی جہیز نہ لائے تو کیسے کیسے تانے. اور انڈو پاک میں بر صغیر کا جو کلچر ہے، کس بنیاد پہ ایک لڑکی کی عزت بنتی ہے کسی گھر میں؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے نہیں. مال، بیک گراؤنڈ کیا ہے، جہیز کیا لائی. یہاں تک کہ بہت سی عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے. طرح طرح کے تانے اور ہر طرح کی ذلت کہ وہ جہیز نہیں لائی یا اس کے ماں باپ نے اس کو یہ نہیں دیا. بہت سے رشتے ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جہیز نہیں، مال نہیں. اور اگر کوئی مال لائے تو بے وقوف سے بے وقوف بھی اس کا بڑا مقام ہے اور عزت ہے. یعنی کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد پر دوسروں کو ذلیل کرنے کا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کیا حق ہے؟ گھروں میں ہو یا کسی معاشرے میں ہو یا کہیں بھی کسی ادارے میں ہو، خوشحالی، تعلقات کی درستگی، اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم خود کو بندہ نہ سمجھیں. ورنہ بندوں کو بندہ بھی نہیں سمجھتا انسان. ہم سب کے لیے سب ان فی ذالک لآیہ. دیکھیے یہ کیوں کہا جا رہا ہے، ہر سبق کے بعد کہا جائے ان فی ذالک لآیہ. لوگوں اس میں ایک سبق ہے، نشانی ہے، سیکھو اس سبق کو. اور وہ سبق ہم سب کے لیے جو قرآن پڑھ رہے ہیں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے ان فی ذالک لآیہ؟ سب کے لیے، جو بھی اس کو پڑھے اور جو نہ پڑھے ان کے لیے بھی. اتنے عبرتناک واقعات ہیں جو ہمارے لیے سبق ہیں کہ دیکھو غرور کا انجام کیا ہوا، غرور کا سر نیچا. پچھلی قوموں کا ڈاؤن فال اور انسانوں کا اور افراد کا اور خاندانوں کا، ان سب کے پیچھے تکبر ہوتا ہے. تو اب یہ جو بات نا سوال بطش کا تھا نا کہ پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جباروں کی طرح، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر. اب بھی آپ دیکھیں اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے کوئی غیر ہو. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر کوئی ہماری شان میں گستاخی کر دے یا ہمارے سامنے کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. گھر سے شروع کریں، بچوں کے ساتھ. کئی ماؤں کو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار پیٹ کر رہی ہوتی، پٹک رہی ہوتی. تو یہ بطش جبار جو ہے کہ ایسے پکڑنا، چاہے وہ اپنا ہی معصوم بچہ کیوں نہ ہو یا وہ کوئی انسان اور ہی کیوں نہ ہو، کہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر ناروا سزا دینا. اذا بطشتم بطشتم جبارین. تو یہ سب سراسر غرور کی علامت ہے. اپنے آپ کو ہر چیز سے اتنا بالا سمجھنا کہ بس پھر سب کی پکڑ ہم کر سکتے ہیں. بعض مائیں واقعی بچوں سے فرسٹریٹ ہو کے ان کو ظالمانہ طور پہ مارتی ہیں، تو کس طرح ڈیل کریں؟ کیونکہ بچے بہرحال ستاتے تو ہیں نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سب ماؤں کے لیے فائدے کے لیے دہرا رہی ہوں کہ بچے عام طور پر کیوں زیادہ شرارتیں کرتے ہیں اور کیوں ستاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنوانا اور منوانا چاہتے ہیں. تو ان کی سنی جائے. وہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کی سنیں گے تو وہ آپ کی سنیں گے. جب آپ سنیں گے تو پھر فہم تفہیم سے بات ٹھیک ہو جائے گی. پھر نہ وہاں سے تشدد ہوگا اور نہ جوابی تشدد کی ضرورت. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.